بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور ہر مومن کی روح قبض کر لے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا کا چلنا بھی ہے۔ چنانچہ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہ جائے گا جو اللہ اللہ کہتا ہو، اور جو باقی رہ جائیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا۔ پھر پوری حدیث ذکر فرمائی اور اس میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، گویا او عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، تو او دجال کو تلاش کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، تو کوئی ایسا آدمی روئے زمین پر نہیں بچے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھلائی یا ایمان ہوگا۔ یہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کی کوہ میں بھی داخل ہو جائے گا تو وہ وہاں داخل ہو کر اسے قبض کر لے گی۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیوں کا خروج کے بعد دیگرے ہوگا، وہ اس طرح پے در پہ آئیں گی جس طرح لڑی میں پروئے ہوئے دانے آتے ہیں۔ آخری زمانے میں دخان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ الدخان آیت 10-11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ دخان ان منتظر نشانیوں میں سے ہیں جو ابھی تک واقعہ نہیں ہوئے اور قرب قیامت کے وقت رونما ہوگی۔ لوگوں کے درمیان مومن کو زکام جیسی کیفیت لاحق ہو جائے گی، اور کافر اس دخان دھواں کی وجہ سے پھول جائے گا۔ پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر کسی کافر کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ توبہ کرنے والے کو اس کی توبہ کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد جانور دابہ کا ظہور ہوگا، تو وہ لوگوں کے درمیان تمیز کرے گا، جس کے نتیجے میں مومن اور کافر الگ الگ پہچانے جائیں گے، کیونکہ وہ مومن کو نشان لگائے گا اور کافر کو نکیل دے دے گا۔ امام ابن جریر اور طبرانی نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے، دخان دھواں جو مومن کو زکام کی طرح پکڑے گا اور کافر کو پکڑے گا تو وہ یہاں تک پھول جائے گا کہ اس کے ہر سوراخ سے نکلے گگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے، اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ سورۃ الانعام آیات 158 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ مگر جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو کسی بھی ایسے شخص کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اس دن کافر ایمان کی ابتدا کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جو شخص اس سے قبل مومن رہے گا وہ عمل صالح سے بہرور ہوگا تو وہ بڑی خیر پر ہوگا، اور اگر اس کے عمل میں نیکی و بدی دونوں شامل رہی ہوگی اور وہ توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب پہلی نشانی ظاہر ہو جائے تو قلم ایک طرف ڈال دیے جائیں گے اور نگران کار فرشتوں کو روک لیا جائے گا، اور لوگوں کے جسم ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔
پہلی نشانی سے مراد وہاں آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور جو نشانیاں اس کے طلوع ہونے سے قبل ظاہر ہوگی، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان اوقات میں توبہ اور ایمان قبول ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔